منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. میرے آقا و مولا اعلان فرما رہے ہیں تبوک کے لیے جانا ہے، پیسے دو، چندہ دو، اونٹ دو، گھوڑے دو، خوراک دو. صدیق اکبر سارا مال لا رہے ہیں، حضرت عمر آدھا لا رہے ہیں، عثمان غنی 950 اونٹ لا کر 50 گھوڑے لا رہے ہیں، سونا چاندی باندھ کر لا رہے ہیں. حضرت عقیل انصاری کے پاس کچھ بھی نہیں تو 1 کلو کھجور حضور کو پیش کر رہے ہیں. اور جس صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ رو رہے ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں مال کیوں نہیں دیا، آج ہم بھی تیرے حبیب کی خدمت کرتے. یہ مومن کی شان. ہاں جی، وہ رو رہے تھے صحابہ. قرآن نے نقل کیا تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا اللہ یجد ما ینفقون. میرے حبیب تسی وہ منظر نہیں سی ویکھیا جدو تہاڈی بارگاہ وچ تہاڈے غلام صحابہ واپس جا رہے ہیں، تسی جدو فرمایا قلت لا اجد ما احملکم کہ بھائی میرے کو سواریاں کوئی نہیں، لہذا میں تو 1200 کلومیٹر پیدل تے نہیں، 1200 میل پیدل تے نہیں چلا سکتا. مدینہ منورہ تو تبوک 1200 میل ہے. میرے حبیب تسی وہ منظر نہیں سی ویکھیا جدو تسی فرمایا سی کہ سواری کوئی نہیں تے تہاڈی بارگاہ وچ روندے ہوئے صحابہ جا رہے سن. ایک منظر تے ایسی اے تے دوسرا سی منافق مسجد بنا رہے سن، مسجد بنا رہے سن منافق. اس زمانے کی این جی اوز، اس زمانے کی. میرے آقا نے فرمایا ہوئے تو مسجد بنان دی کیڑی لوڑ پہ گئی مسجد قباء دے مقابلے چ. مسجد پہلے جی اسی بنائی ہوئی قباء، تسی کیوں بنا رہے ہو؟ سنو جی منافق کی باتیں کیا ہوتی ہیں. انہیں کہا جناب لذل علت والحاجت واللیلۃ المطیرۃ. انہیں کہا جناب دیکھو نا اسی تے قوم دی جڑا فلاح و بہبود چاہندے ہیں، یا رسول اللہ مسجد قباء ذرا دور ہے تے جڑے نیڑے محلے والے وہ بعض دفعہ بیمار بھی ہوندے ہیں تے اساں نیڑے مسجد بنا دیتی بھئی اتنے نماز پڑھ رہو. منافق کی باتیں کیسی؟ حضور دے سامنے گل ہے کیتی. ہاں جی لذل علت والحاجت تے حضور کئی بندے نو جلدی ہوندی چلو نیڑے پڑھ کے چلے جان تے واللیلۃ المطیرۃ تے یا رسول اللہ مسجد مدینہ منورہ دیاں گلیاں پکیاں تو کوئی نہیں نا، جدو بارش ہو جائے تو کیچڑ ہو جاندہ، رات اندھیری ہوئے تو لوگ کیچڑے خراب ہونے، اسا نیڑے مسجد بنا دیتے. لاؤ جی آج کا منافق کیا باتیں کرتے، یہی کرتا ہے مولوی ایسے روڈ بند کر دیا. ہاں ختم نبوت پر ڈاکے کا کوئی مطلب نہیں، روڈ بند کر دیا. منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. ایک گل میری یاد رکھنا، ایک بندہ میلاد ختم نبوت ریلی نکل رہی تھی، ایک مسیتی بھج کے جا رہا، پھر سمجھ لینا یہ 1400 سال منافق کی حضور کے سامنے اپنی ترجیحات تھی تو آج بھی منافق کی اپنی ترجیحات ہے. ہاں جی توجہ جی بات سنو. خالی کلمہ میلاد شریف اور چوک کا نام میلاد رکھ دینے سے کوئی عاشق رسول تھوڑا ہو جاتا ہے. نا بالکل میں توجہ بھائی بات سنو. ہاں جی میلاد چوک کا نام تاجدار ختم نبوت رکھ دینے سے ختم نبوت پر ایمان تھوڑا ہوتا ہے. ایمان تو یہ ہے کہ جس نے ڈاکہ ڈالا اس پر تھوک دے بندہ، یہ اس کو ایمان کہتے ہیں. چوک کا نام رکھنے سے میلاد جہاں مسلمان کی دلیل نہیں ہے. تم آج قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. جی ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں کہا میلاد دا جلسہ تے نواز شریف دے گھر بھی ہویا، شہبازے دے بھی گھر بھی ہویا. اور دسو کس نبی دا تسی میلاد منایا جس نبی دے دین وچ مسجداں تو سپیکر لائے نے؟ اور دسو کس نبی دا میلاد منایا نے درود و سلام تے پرچے کٹے نے؟ دسو کس نبی دا میلاد منایا نے جس نبی دی نبوت دے منکراں نو تسی بہن برا کیا؟ سانو بھی دسو. اور کس نبی دا میلاد منایا نے مندرت جا کے گھنٹے کھڑکائے نے تے مورتیاں تے دودھ پائے نے؟ سانو بھی دسو کس نبی دا میلاد منایا نے جس نبی دی عزت تے پیرا دین والے نو راتوں رات پھٹے لایا نے؟ سانو بھی دسو کس نبی دا میلاد منایا نے جس نبی دی ختم نبوت تے بہ کے سملی وچ تسی ڈاکہ ماریا؟ قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. میلاد منانے سے بندہ مومن نہیں. بندہ مومن اس وقت ہے جب یہ کہے کہ انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. جدو حضور نے واپس تشریف لے آئے نا میرے آقا، جدو قباء مسجد تبوک تو واپس آئے تو منافق پھر آ گئے. انہوں نے کہا حضور
تشریف لے آؤ نا. حضور نے فرمایا میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں, واپسی دیکھیں گے. جب میرے آقا واپس تشریف لائے تو منافق ہونا بڑا ڈھیٹ ہے, عشق دا دعویٰ نہیں چھڑتا. واپس آ کے پھر کہنے لگے حضور مسجد بنی ہوئی ہے تشریف لائے. میرے آقا نے حضرت مالک بن دخشم انہوں نے حضور نے فرمایا مان بن عدی نو بھی لے جاؤ, مان بن عدی صحابی انہوں نے بھی لے جاؤ. جب جا رہے سن نا 5 صحابہ تے واشی بن عرب بیٹھے ہوئے سن. حضور نے فرمایا واشی بن عرب نو بھی لے جاؤ. آج واشی بن عرب مسجد ڈانٹ جا رہے. کیوں جی؟ آج واشی بن عرب مسجد ڈانٹ جا رہے. میدان احد امیر حمزہ نو شہید کیتا, آج حضور نے معافی دے دیتی, لیکن ساری زندگی دوبارہ حضور نے فرمایا سی تو میرے سامنے نہیں آنا. اے واحد صحابیان جنہیں صرف حضور نے ایک باری ویکھیا تے جدوں بھی حضور دے سامنے آ جاندے سن نا اچانک پھر نگاہاں نیچی کر لیندے سن, کہندے حضور نے منع جے کیتا نہیں ویکھنا. ایک باری ویکھیا واشی بن عرب نے. ہاں جی, لیکن مجدد الفسانی لکھیا کہ صحابی کی شان کیا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی فرماندے ایک واحد صحابیان جنہیں ایک بار حضور دا چہرہ انور ویکھیا. مجدد الفسانی فرماندے واشی بن عرب جنہوں نے صرف حضور کا ایک بار دیدار کیا, اور ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود, تابعین میں سب سے افضل ہونے کے باوجود واشی بن عرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. کیوں جی؟ ہاں, واشی بن عرب کے پہلے مقام کو ویسے کرنی چھو بھی نہیں سکے. لو جی, حضور نے فرمایا مسجد پہلے ڈھانی پھر جلانی. کیوں جی؟ حضور نے فرمایا پہلے ڈھانی پھر انہاں تک کیسی لذل علت والحاجت واللیلت المطیرت. حضور دے سامنے جب جھوٹ بولیا تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب تسی تے انہاں دا پردہ فاش نہیں نہ کیتا. اے بیماراں واسطے مسجد نہیں بنی, اے رات دیاں تاریکیاں واسطے نہیں بنی, اے بارشاں واسطے نہیں بنی. یا اللہ پھر کسے واسطے بنی؟ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى. آگے جی, من اللہ ورضوان خیر من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم. کیوں جی؟ انہوں نے کیا نا ہم نے این جی اوزن جی این جی اوزن, ہاں ہم نے غریبوں کے لیے اسپتال بنایا. میں کہا نا غریبہ ہونا کیسی ہے, غریبوں واسطے مسجد بنائی. اللہ نے فرمایا میرے حبیب تسی تے انہاں دا پردہ چھپایا تے رب دستا ہے مسجد کنا بنائی. فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, میرے حبیب انہاں مسجد بنائی کیڑی جی؟ ضرار. اے تمباکو سگریٹ دی ڈبی تے کی لکھیا ہوندا؟ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. اضر یضر اضرارا فهو مضر واضر یضر اضرارا فذاک مضر. لم يضر لم يضر لم يضر لم يضر لم يضر لم يضر لا يضر لا يضر لن يضر لن يضر الامر منه اضر اضر اضرر لتضر لتضر لتضرر ليضر ليضر ليضرر ليضر ليضر ليضرر والنهي عن لا تضر لا تضر لا تضرر لا تضر لا تضر لا تضرر لا يضر لا يضر لا يضرر لا يضر لا يضر لا يضرر الظرف منه مضر مضران مضرات. کیوں جی؟ تمباکو نوشی صحت کے لیے کیا ہے؟ مضر. مسجد ضرار فرمایا میرے حبیب مسجد مضر ہے جی میں تمباکو نوشی مضر ہے. اے مسجد نقصان دے وے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا. میرے حبیب اے غریبہ مسکینہ واسطے نہیں بنی, اے رات دی تاریکیاں واسطے اب نمازیاں دی آسانی واسطے نہیں بنی. میرے حبیب دی بنیاد کفر تے. آگے جی وتفریقا بین المؤمنین
میرے حبیب اے مسجد اس واسطے بڑی تاکہ مسلمانوں دے اندر پھوٹ پا دے. کچھ صحابہ انج ہو جانتے کچھ انج ہو جان تے اور کدے واسطے بڑی وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. میرے حبیب انہاں تمام قوتاں واسطے بنی ہے پناہ گاہ جڑے اللہ دی بھی دشمنان تے رسول دی بھی دشمن. اور سمجھ آئی مسجد دی؟ منافق کبھی کہتا ہے کہ میں نقصان کر رہا ہوں؟ منافق تے حضور کے سامنے بھی کہتے ہیں ہم نے جناب مسجد بڑی خوبصورت بنائی ہے. میرے آقا فرمایا انہوں ڈھاؤ نمازیاں سمیت انہوں جلا دو. حضرت مالک بن دخشم جدو چلے نا صحابہ نو لے کے آپ نے فرمایا ٹھہرو. آپ اپنے گھر گئے تے وڈے وڈیے جناب او کھجور دیاں ٹہنیاں نو اگ لا کے مغرب تے عشاء دے درمیان حضور نے فرمایا نو ڈھا دینا نال جلا دینا. انہاں سیدھی اگ جا وچ واڑی وچ جا واڑی سیدھی. کیوں جی؟ اور نبی کی عزت کے دشمن وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کیوں جی؟ ختم نبوت کے منکر وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی انہاں سیدھی جا اگ واڑی کو انج جا کے نسیا کو انج نسیا باہر پھر مسجد ڈھا دیتی پھر جلا دیتی. کیوں جی؟ جب دین نہیں پڑھا تو پھر دین کی ترجمانی کے لیے دین پڑھو سبھی ٹھیک ہے. پھر مسجد مدینے بنی ہوئے رب فرمائے میرے حبیب نو جلوا دو. وہ تو پتہ کی ہوندا سی جناب میاں صاحب قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھیا تفسیر مظری اور سبل الہدى امام شامی. میں ویسے حوالے زیادہ اس واسطے بھی نہیں دیندا جس قوم نو کل واللہ نہ دی ہوئے انہوں کی پتہ ہے سبل الہدى والرشاد کیا ہوتی ہے. کیا بات ہے. اسی جدو دین آنا ہے نا ہر بندے نو پتہ ہونا ہے مشکات شریف کس کو کہتے ہیں. ہاں بخار بس تسی اپنے سینے بالکل کھول دو. حضور دی کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا. حضور کی بات انہوں نے کہا داسا مولانا رسول اللہ کے مبارک ہاتھ کیسے تھے اور داسا مولانا انگلیاں مبارک وہ کیسی تھی کہ میدان حدیبیہ میں حضور نے مشکیزے میں ہاتھ رکھا تو چشمے جاری ہو گئے. اور داسا مولانا وہ پانی آیا کدھروں اور 1400 صحابہ پیتا. ہاں جی سواریاں پانی لایا سارے صحابہ وضو کیتا اور 10 پانی آیا کتھوں. بعد جابر بن عبداللہ کو تابعین نے پوچھا انہوں نے کہا کتنے سی؟ فرمایا ایسی تے 1400 جے لاکھ بھی ہونا تو پانی پورا ہو جانا سی. تاجدار ختم نبوت اے بادشاہ جڑا آیا نا دین آیا وہ کہنے سن وہ دین تے اسی بنایا ہوا اور دین میں سیدھا سادہ مسلمان اور بچہ بچہ کہنا آیا آیا دین آیا آیا دین آیا دین آیا دین آیا آیا دین آیا. ساڑیاں بچیاں اندر بہ کے کہنیاں بس جی بس دین لو آیا آیا دین آیا آیا دین آیا آیا دین آیا. ہاں جی داڑاں دی قیمت مہنگی ہو جائے تو سموٹو ایکشن لیندے تے ختم نبوت تے حملہ ہویا تے تہاڈا سموٹو ایکشن کدھر گیا بھائی؟ بلکہ پوچھتے مولویوں کو روٹی کون دیتا ہے ان کو پانی کون دیتا ہے؟ میں کہا کوئی بھی نہیں دیتا. کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. ہاں کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ہاں جی کان ہم ایک دن بھی ہمیں کوئی غیر بندہ روٹی نہیں کھلا سکتا تھا. ساڑھے کو میں خود پریشان میں نے لاہوروں چلن لگیا سارے کیا میں لکھ کروڑا دا خرچہ ہے کنج ہوئے گا. میں کہا کنج رہے ہو پترو کنج ہوئے گا. کیا بات ہے میں کہا کنج ہوئے گا جنہ دا کام میں ہو جانا نہ دا کام جانے. کیوں جی میں فرشتے نہیں ویکھے لیکن میرا ہمیشہ ایمان رہا کہ گھر ستے فرشتے نہیں آندے. ہاں جی گھر ستیا نہیں آندے جی گھر ستیا آندے تے حضور بدر تشریف نہ لے جاندے. ہاں جی بدر پہنچ کے فرشتے آندے. ہاں بالکل پہلے فرشتے نہیں آندے تے پورا امتحان لے کے آندے 8 تلواراں آون تے بندہ ہاں اس طرح پھر فرشتے آندے. آج لے ان کی پناہ آج حضور دی پناہ لو. اے جڑے جڑے چمچگیر اور چمچگیریاں چھوڑ کے کہو بس بھائی بس
اور نہ یار گلیاں دی لوڑ ہے اور نہ کھمبیاں دی لوڑ ہے نہ گٹرا دے پیپا دی لوڑ ہے نہ پکیاں سڑکاں دی لوڑ ہے سانو تو ایمان دی لوڑ ہے بس بھائی بس اے پئی نے ساری چیز اب ہر بندہ اٹھ کے کہے بس بھائی بس اے جیڑا بھی چمچا کڑچا نون ہوئے جناب بلہ ہوئے جناب شیر ہوئے گدڑ ہوئے لومڑ ہوئے جناب تیر ہوئے پتنگ ہوئے جیڑا بھی کوئی آوے ان کا دفع ہو جا ایک ایمان ہی دسی جدے تو ڈاکہ جا مروایا ایتھے جا کے گل کرنی جدو بھی حضور دی گل ہوئے ان کا بس بھائی بس حضور کی بات کر رسول اللہ کی بات کر یار میں تو انہا بڑی وڈی گل کرن لگا اور حافظ عدیل تے گردن دیتی ابو سفیان تے خون دیتا ہاں جی حافظ عاشر تے خون دیتا اورنگزیب تے خون دیتا لیکن تسی کتنے خوش جے گل حضرت میاں صاحب جے گل ادھے نال حضور معافی دے دین اسی تے گردنہ دیتیاں اسی تے گردنہ لے کے گئے دو ہی پتر سن میرے وہ بھی میں لے کے چلا گئے سی ہاں جی توجہ بینکیج میرے پیسے ایسن کوئی نہیں جیڑے میرے گھر سن میں سارے لے کے گئے بالکل میں بالکل جڑا سارا صفایا اپنی بیوی دا زیور نہیں سی لیا وہ دا اپنا ذاتی حق ہے جو میں نو دین دی تے میں وہ بھی لے جانا ہاں جی وہ دا اپنا سی میں وہ کو منگیا کوئی نہیں انہیں میں نو دیتا کوئی نہیں ہاں جی ویسے میں منگدا تو انہیں میں نو دے دینے سن ہاں جی ایت نہیں میرے سن میں جیب پا کے لے گیا سی میں کہا اسا انہاں نو ایتھے بچا کبھی حضور کے لیے غلامی موت بھی قبول ہے تے جدوں میں جا ختم نبوت واسطے رہا تے پیسے لوکا کے پھر میں لوگوں کو تے چندے منگا کے بھائی جن پیسے دینے یار وہ روٹی لے آنی سی وہ فلانی شے لے آنی سی تو میں کہا جدوں میرے کو مک جان کے پھر میں کہاں گا میں تسی بھی دیو بھائی کیوں جناب گلاں کرنیاں صدیق اکبر دے واقعے سنانے سارا مال دے دیتا تے تسی اپنی واری آوے بات میں تو سچی گل کر رہا چلو تے بڑا سستا سودا ہے جے ایک پرچی نہ حضور راضی ہو جان خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد جے چلے حضور ایک پرچی نہ تو اڑے تے راضی ہو جان یا رسول اللہ انہاں ڈاکوؤں اسی دوبارہ نہیں دیتے یا رسول اللہ اسی گناہگار ضرور سی لیکن جب مولویوں نے دسیا کہ نہ ڈاکہ ماریا تہاڈی قیامت والے دن بھی اٹھ کے کوئی تو چیز لے کے جاؤ نا یار حضور پوچھن تو کی لے کے آیا اور میرے واسطے کی کر کے آیا کچھ تک اپنے اندر کچھ دم خم پیدا کرو نا یار کم از کم قیامت والے دن پرچی تو ہوئے غیرت والی دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہر بندہ اپنے کو پوچھے کیا اے مسلمان دا مطلب ہے کہ جتھے چار بندے بہ جان دین تے تنقید کر دس ہوئے مسلمانہ میں تو کو ایک سوال کرنا پیٹ تے پتھر بن کے صحابہ نماز نہیں چھوڑی تو 20 قسم تے کھانے کھا کے نماز نہ پڑھے تیرے واسطے دین تے چلنا مشکل ہے میں ایک گل سوچ کے روندا ہوندا ہاں جی صحابہ پیٹ تے پتھر بن کے بھی نماز نہ چھوڑی تو 20 قسم تے کھانے کھا کے تیرے واسطے دین تے چلنا مشکل ہو گیا کیوں جی تیرے 20 قسم دے محل تے پلازے ہون تے صحابہ دیاں کھجوراں پکیاں ہون غزوہ تبوک تے موقع تے پورے سال دی جناب معیشت دا تعلق نہ کھجورا نہ پکی ہون بالکل تیار ہون حضور نے فرمایا چلیے ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور پورے سال روٹی کے تو کھاواں گے حضور میں اس اسلام دی گلاں کرنا حضور ہاں اے خالی گھر وچ بیٹھ کے گلاں کرنا اسلام دے بارے تو دتا کیویں اسلام نو مینوں دس دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا روٹی کمانی دکانہ بنانیاں محل بنانے پتر ویانے پوتر ویانے جائیداداں خریدنیاں پھر قبر وچ وڑ جانا اے اسلام دا مطلب ہے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا وت ہندوستان ہی ٹھیکا سے پھر 20 لاکھ بندے ذبح کرا کے تے 70,000 عورتاں ہندوؤں تے سکھاں دے حوالے کر کے تے سب تو دنیا دی وڈی ہجرت ہوئی تے مسلمان لٹے پٹے پاکستان کیوں آئے اے موٹر وے بنانا ہے سملیہ جو حضور دی ختم نبوت میں ڈاکہ مارنا ہے ممتاز نو پھٹے چڑھانا ہے مسجدہ تے سپیکر ہونا تو اتارنا ہے مندر جا کے بک بک کرنا ہے سجدہ تے حافظہ تے فور شڈول لانا ہے بت ہندوستان ہی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں 10 مسلم پاکستان دا مطلب کیا جس اسمبلی وچ پاک نبی دی عزت نہیں 10 اسمبلی دا مطلب کیا ساڈے نال گلاں کرنے ہو نالے تسی ظلم کیتا
نارے حضور دے غلاماں نو گولیاں مار دتیاں نے، کوئی بھی کوئی گل ہے؟ سچ سا، ہاں جی، دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، کیا اے مسلمان دا مطلب ہے جڑا تسی بنے کھڑے ہو؟ انڈیا ساڑھے بکواس کرے ہو تے کوئی منن والی، ٹرمپ کہے میں بیت المقدس ہوتے قبضہ کرانا اسرائیل دا، کوئی گل جچدی؟ تساں مسیتاں دے سپیکر کیوں اتروائے؟ سینمے دے بورڈ تسی نہ اتروا سکے، گھر دیاں کیبلاں بچے بے حیا تساں کر چھوڑے، قرآن کسی نو پڑھنا نہیں آندا، حدیث کسی نو پتہ کوئی نہیں، شرم و حیا دا درس تسی ختم کر چھوڑے، باپ بیٹی دے درمیان بھی تساں حیا مکا چھوڑی کے فلماں وکھا وکھا کے، ہاں جی بھائیاں بہناں دے درمیان تسی حیا دے پردے چک دیتے، دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، کیوں جی؟ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ بس مطلب سانو پتہ لگ جائے گا، پھر مطلب یہی ہے کہ پرچی چک کے اپنے گھروں نچ کے آنا ہے، ہٹ جاؤ پیچھے، آج پرچی ختم نبوت واسطے جا رہی، ہٹ جا، ہاں جی، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد